पाकिस्तान का मतलब क्या? तेरा मेरा रिश्ता क्या? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما تقول صلی اللہ علیہ الکریم انشاءاللہ ماشاءاللہ. تو اللہ آپ لوگوں کو مبارک کرے، بہت خوشی کی بات ہے، اور آج کا پروگرام بھی بہت ہی بارونق ہے، ہال بھی بھرا ہے اور لوگ بھی سب ہال سجا ہوا بھی ہے. تو پاکستان سے مایوسی جو ہوتا ہے وہ سیاستدانوں سے اور وغیرہ وغیرہ گورنمنٹ بیوروکریٹس کی وجہ سے ہوتا ہے، بہت سارے ادارے کی وجہ سے ہوتا ہے. لیکن پاکستان یہ اللہ کا چنا ہوا ملک ہے، اللہ کا بنایا ہوا ملک ہے، اور اس کا ایک چھوٹا سا ثبوت میں اپنے زندگی سے دیتا ہوں. میں ڈھاکی میں تھا بنگلہ دیش میں، اور بنگلہ دیش جب بنا تب بھی ادھر تھا، اس کے بھی 8 مہینہ تک رہا، اور میں بہت خوش تھا ادھر، میرے کو کوئی تکلیف نہیں تھا. یہاں تک کہ بنگالی لوگ عزت کرتے تھے، ہندو بھی عزت کرتے تھے. میں نے 100 سے زیادہ ہندو کو پناہ بھی دیا تھا، بنگالی کو بھی بہت ہی محبت کرتے تھے. ایک بنگالی نوکر کو چوری کی وجہ سے نکلا تھا، بنگلہ دیش بنا تو سمجھا کچھ فائدہ اٹھائے، پیٹھ پیچھے برائی کیا تو لوگ بنگالی لوگ اس کو پٹائی کر دیا، اور میرے کو پتہ ہی نہیں، ایک آدمی نام کے بعد میں پتہ چلا کہ ایسا ہوا تھا. تو اللہ کا شکر ہے. تو یہ پاکستان کا ایک خاص بات میں بتا رہا ہوں، آج موقع صحیح مل گیا ہے. وہ بات یہ ہے کہ میں تو انگلش اسکول کا پڑھا ہوا ہوں، اردو کا ابھی تک ایک صفحہ بھی نہیں لکھا زندگی میں، عربی تو لکھنا دور کا بات، اور فارسی کا بھی کچھ نہیں. لیکن اللہ کے فضل سے میں اپنے گھر کے باہر کھڑا تھا. اس زمانے میں رش نہیں ہوتا تھا، اب تو بہت رش ہو گیا. کوئی گرے گا تو اس کا سر نہیں پھٹے گا، کیونکہ دوسرے آدمی کے چھاتی پر گرے گا، زمین تک گرنے کا جگہ ہی نہیں ہے. تو وہ ادھر میں میرے کو خیال آیا، ریپ کے جیسا آواز آیا کہ کراچی جاؤ. تو میں بولا کیوں جاؤ؟ بولا تبلیغ کرنے کے لیے. تو پھر میں نے بولا کہ تبلیغ تو یہاں بھی ہو سکتا ہے. تو بولا کہ ضد کر کے نہیں، کراچی جاؤ. اب میں اپنا گھر بیچا، اپنا تو نہیں، ماں کا گھر تھا، اپنا فیکٹری بیچا، اور سب کچھ آرام سے ادھر سے نکلا. اتنا آرام سے نکلا کہ پہلے کلکتہ گیا جعلی پاسپورٹ پہ،
لیکن وہاں سے نیپال گیا بغیر پاسپورٹ کے, اور وہاں سے گیا تھائی لینڈ اصلی پاسپورٹ پہ, اور ادھر سے آیا کراچی 12 اگست کو ہی آئے تھے اتفاق سے, اور رات کو آئے تھے تو نیکسٹ ڈے 13 ہوگا, اور دوسرا دن جو تھا وہ 14 اگست ہو گیا ہوگا. اچھا اس وقت میرے کو کچھ نہیں پتا تھا, میں روزہ بھی پورا نہیں رکھتا تھا, نماز بھی کبھی جوش میں آیا تو بہت لمبا لمبا پڑھ لیا, لیکن ایسا 5 ٹائم کا نماز ہی نہیں تھا. تو اس وقت میرے کو کچھ سمجھ میں نہیں آیا, لیکن میں نے فیصلہ کیا جاؤ, پہنچ بھی گئے. اب جب پہنچ گئے تو اب دیکھیے میرے کو تو کچھ آئیڈیا نہیں تھا کیوں بولا جا رہا ہے جاؤ جاؤ. قادیانیت میں میرا مضمون جو ہوا وہ معجزہ ختم نبوت کہلایا. ایک آدمی نے بولا کہ میں 1968 سے تحقیق کر رہا ہوں, اتنا خوبصورت پوائنٹ میرے کو نہیں ملا. یوسف الدیاوی صاحب نے بلا کے لپٹا پیار کیا اور بولا کہ میں نے کوشش کی میری کتاب بھی آپ کے مضمون کے جیسا ہو. پہلے تو میں گیا تو نام بتایا تو نہیں پہچانے, پھر میں نے بولا کہ آپ نے ایک مضمون دیکھا تھا اور آپ ملنے کے خواہش مند تھے. بولا ہاں وہ مضمون میں نے پڑھا, میری تمنا باطل ہے کہ دیکھوں کہ لکھنے والے کا چہرہ کیسا ہے, آپ لوگ دیکھ لیجئے. تو اس وقت تو بہت کم عمر تھا, ابھی تو ماشاءاللہ 81 کراس کر گئے. تو اس کے علاوہ میرا یہودیت پہ اسماعیل علیہ السلام کو میں نے ثابت کیا بائبل سے, قرآن سے تو ہے ثابت, بائبل سے ثابت کیا کہ اسماعیل علیہ السلام ذبیح اللہ تھے. بائبل سے میں نے ثابت کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام مصلوب نہیں ہوئے تھے, بلکہ ان کے جگہ ایک دوسرا شخص مصلوب ہو گیا تھا جس کے 2 موت کا ذکر ہے. تو اس قسم سے میں نے بہت سارے مضامین ہے. ایک مضمون کا تو عارف بھائی نے بھی, عارف ساقی بھائی نے, اگر وہ لیکچرر نہیں ہوتے تو ولی ہوتے, انہوں نے بھی بہت اچھا اپنا ایک مضمون اس کے اوپر لکھا ہے. تو اس قسم سے بہت سارے پوائنٹس میرے ہیں, 200 سے زیادہ مضمون ہو گیا, اور ہر مضمون ایک نیا نالج ہے ٹو مینکائنڈ, کیونکہ سب تحقیقی ہے. میں پرانا 10 دیکھ کے 11واں نہیں لکھتا ہوں, جب تک نیا پوائنٹ نہیں آئے تو نہیں لکھتا ہوں. میں نے یہ بھی ثابت, اللہ نے میرے ذریعے ثابت کیا کہ لعنتی, یہ صلیبی موت لعنتی نہیں تھا. یہ بائبل میں لکھا ہے نیا آیت نامہ میں کہ جیسا اسکرپچر یعنی تورات میں لکھا ہے کہ جو لٹکایا گیا وہ لعنتی ہے. یہ میں نے 10 کروڑ کا چیلنج کر دیا, اور کتنے سالوں سے یہ چیلنج برقرار ہے, ابھی تک کوئی جواب نہیں دے سک رہا ہے کہ یہ تورات میں ہے ہی نہیں. یہ جو جعلی تورات بولتے ہیں اس میں ہے, جو کرسچن لوگ بعد میں پرنٹ کیا. تو یہ اللہ کا شکر ہے کہ یہ پاکستان وہ ملک ہے جدھر فرشتوں نے ڈکٹیشن بھی دیا. میرا جب مباہلہ ہو رہا تھا تو اس پہ ایک لائن فرشتوں نے ڈکٹیٹ کیا کہ یہ بھی جوڑو اس ایگریمنٹ میں. میں نے وہ قادیانی سے پوچھا یہ جوڑ دو, بولا بالکل صحیح بات ہے جوڑ دو. تو وہ بھی میں نے جوڑ دیا. وہ اتنا مضمون, اتنا سخت لائن تھا چھوٹا سا کہ آج تک قادیانی نے اس کو ریپیٹ نہیں کر سکا. وہ لائن یہ تھا کہ وہ سبجیکٹ آف ڈسکشن ریوارڈ بیئرنگ کوشچن آف اجازت. تو وہ میں نے اس میں ایڈ کر دیا. وہ اردو میں جو ترجمہ کیا قادیانی, اردو میں وہ لکھا ایگریمنٹ, انگلش میں نے لکھا. اردو میں لکھا کہ زیر بحث الیاس ستار کا انعامی چیلنج والا مضمون تھا. محمد عثمان نے چیلنج پیش کیا مرزا طاہر کے جانب سے, مرزا طاہر جو خلیفہ تھا. تو یہ اللہ کا وہ زمین ہے جدھر فرشتوں نے اس دور میں بھی ڈکٹیشن کیا, اور اس دور میں بہت ساری باتیں بھی ہیں. وہ لمبا کہانی سنائیے تو آپ لوگ بولیں گے کہ یہ عجیب علامہ ہے, پاکستان زندہ باد کا دن تھا, علامہ زندہ باد کر رہا ہے. تو میں اس پر اپنا گیت پہ اتفاق کرتا ہوں, لیکن اب پاکستان کا آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ ہمت مت ہاریے, اور اللہ تعالیٰ خود اس کو صحیح کرے گا. یہ صحیح ہونا ہے کیونکہ یہ اللہ کا چنا ہوا ملک ہے, اور ادھر میں بہت کچھ ہونا ہے. جب وہ لندن میں مباہلہ ایکسپٹ کیا تھا مرزا طاہر, تو اس نے کہا تھا کہ کراچی میں ایک جاہل نے مباہلے کی ضرورت کی ہے. تو اللہ کا شکر اس وقت میرے کو خیال میں آیا, وہ ڈھاکہ کا سین یاد آیا کہ کراچی جاؤ. کراچی کا جاہل لندن سے بولا. تو یہ شہر ہے آپ کا چنندہ پاکستان کا, پاکستان ملک ہے جو چنا ہوا, اور آپ لوگوں کو اللہ تعالیٰ چنا ہوا لوگ بنا دے.
اس کے ساتھ پاکستان زندہ باد اور آپ سب لوگوں کو زندگی میں زندہ باد.